جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ مومنین سے اپنوں کو افضل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم افضل ہے، اور مومنین جو ہے ان کو بہت ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں. تو اس کے اوپر اگر آپ کچھ کمنٹ کر دیں تو اس کے متعلق ہم نے مہربانی ہوگی. بتا دیا. آپ کے انڈیا پاکستان میں جہالت بہت عام ہے، بلکہ عراق میں بھی ہے اور ایران میں بھی ہے. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے بہترین وہی ہے جو تقوی رکھتا ہے، اور جو ایک مومن کی اہانت کرے اس کو کم سمجھے. المؤمن اعظم حرمۃ من الکعبہ، مومن جو ہے کعبہ سے بھی زیادہ حرمت رکھتی ہے. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بے شمار احادیث میں انہوں نے شیعوں کو اپنا اہل بیت بولا ہے، اپنے فرزند بولا ہے، اور ان کے بے شمار احادیث میں یہی ہے کہ مومن چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے چائنا کا ہو، چاہے کسی بھی جگہ کا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی نور سے خلق فرمایا جس سے اہل بیت علیہ السلام کو خلق فرمایا. یہ بہت سارے احادیث میں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اکثر انصار اور ان کے اکثر یاور وہ غیر سید تھے. یعنی اہل بیت علیہ السلام اپنوں میں بھی وہ اکیلے تھے. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اکثر کزن جو تھے ان کے مخالف تھے، کچھ ساتھ بھی تھے لیکن اکثر کزن ان کے مخالف تھے. اسی طرح امام رضا علیہ السلام، اسی طرح بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام. تو عرض یہ ہے کہ یہ ایک ایسا چیز ہے جو جہالت پہ مبتنی ہے. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر سکتا ہوں. سادات کے متعلق کچھ احادیث لوگوں میں رائج ہیں جو جھوٹی احادیث ہیں، جو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ احادیث ہیں جو سادات کی فضیلت پر ہے، کچھ احادیث ہیں سادات کی فضیلت، لیکن وہ کم ہیں اور فضیلت اتنی کوئی پررنگ فضیلت نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر شیعوں کی فضیلت والے احادیث دیکھیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان میں جو فضیلت ہے وہ بہت عمدہ فضیلت ہے، یعنی قیاس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی سیادت کی جو فضیلت ہے ویسے نہیں کہ فضیلت نہیں، فضیلت ہے، وہ احادیث کم ہے اور فضیلت اتنی بھرپور نہیں ہے. لیکن جو اصل جو فضیلت شیعوں کی بیان کی گئی ہے وہ اس کی تعداد بھی زیادہ ہے، اس کی تعریف بھی زیادہ ہے. اور السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ حسن اللہ یاری صاحب سے سوال ہوا کہ کیا سید مومن سے افضل ہے، تو حالانکہ پہلی بات یہ ہے کہ سوال یہ بنتا ہے نہیں کہ سید مومن سے افضل ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سید مومن غیر سید مومن سے افضل ہے. مومنین یہ بات بلا شک حق ہے کہ مومن کی تحقیر کرنا حرام ہے، اس کو چھوٹا سمجھنا ناجائز اور حرام ہے. لیکن جب بات سیادت اور غیر سیادت کی آئے گی تو دیکھا جائے گا کیا سید غیر سید پر افضلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. مومن بات تو 2 اور 2 4 والی ہے، مگر حسن اللہ یادی صاحب نے اسے مختلف انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ بالکل غلط ہے. ایک آدمی کے پاس 2 حیثیتیں ہیں، ایک وہ سید بھی ہے اور ساتھ میں مومن بھی، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی ہے جو صرف صاحب ایمان ہے، اسے نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خونی طور پر ایک سید کو حاصل ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہے. آپ میری بات سے مطمئن نہیں ہے، متفق نہیں ہے، تو آئیے علامہ علی رضا رضوی صاحب کی تقریر کی طرف شروع ہے. سعادات کا کیا مقام ہے کہ جناب سیدہ سے محرم ہے، جناب سیدہ کی ضروریت کے اندر ہے. یہاں تک حدیث کے اندر ہے لعن اللہ داخل النسب ولعن اللہ خارج النسب. اگر کوئی سید ہو اور کوئی اسے کہے کہ نہیں ہے تو اس پہ لعنت ہو، اور اگر کوئی نہیں ہے بن جائے تو اس پہ بھی لعنت ہو. پوچھا مولا سے، معصوم سے پوچھا مولا کیوں لعنت ہو جو سید بن گیا؟ کہا کیونکہ ہے نہیں اور کہہ رہا ہے بس بی بی کے محرم ہو. حبیب خدا کی حدیث ہے، شیعہ سنی علماء نے لکھی ہے، اکرم اولادی صالح للہ و تعالی علی، جو نیک ہیں میری اولاد کا احترام کرو، جو نیک ہیں اللہ کی خاطر کہ اللہ کا نیک بندہ، اور جو برے ہیں میری خاطر نہیں پہنچا سکتا. تو بہت سے وہاں پلٹ کے کہتے ہیں یہ معصومین سے متعلق ہے. بھئی معصومین میں کون برا ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. یہ سادات سے متعلق ہے، معصومین سے متعلق نہیں ہے. وہ تعالی علی جو برا جو گنہگار ہے اس کا میری خاطر. کہ کیوں یا رسول اللہ آپ کے اگر کوئی برا بھی ہو تو کیوں احترام کرے؟ کہ میرا خون ہے. کبھی تو جوش مارے گا. آج میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سید کا اس لیے احترام کرے کہ ہماری نسل سے ہے تو اس سید کا نہیں، لیکن وہ احترام کرنے والا روز قیامت جنت میں ایسے ہمارے ساتھ جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. کہ مولا کیوں؟ کہ اس نے ہماری نسبت کا احترام کیا.